ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے صحابہ اکرام موجود تھے۔ سرکار سب کو درس دے رہے تھے اور خوف الہی اور جہنم کی بات چلنے لگی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ تمہیں ایک بات بتاؤں کہ حشر کے میدان میں کیا کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بالکل ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو جہنم کو لایا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ جہنم کے اندر سے ایک آگ آئے گی جو تمہاری جانب بڑھے گی، میری امتیوں کی طرف وہ آگ آئے گی، اور ایسا لگے گا کہ جیسے وہ آگ میرے امتیوں کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اور وہ جہنم کی آگ کتنی دور ہوگی؟ 500 سال دور ہوگی، یعنی 500 سال تک کوئی چلے تب وہاں تک پہنچ سکتا، اتنی دور سے ہی وہ آگ دکھائی دے گی۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ میں سے بڑی خوفناک اور خطرناک آوازیں آ رہی ہوں گی، ہر امتی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اور اے میرے صحابہ میں اس وقت امتی امتی کہہ رہا ہوں گا، اور میں اپنے امتیوں کو اس آگ سے بچانے میں لگا ہوا ہوں گا۔ تو اچانک سے ایسا ہوگا کہ وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور میرے امتیوں کے قریب آتی چلی جائے گی۔ تو میرے امتی یعنی ہم لوگ، سرکار نے فرمایا کہ صحابہ تم لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر کے پتہ ہے کیا کہو گے؟ تم آگ کو وسیلے دو گے، واسطے دو گے کہ آگ تجھے نمازیوں کا واسطہ تو چلی جا، اے آگ تجھے حاجیوں کا واسطہ، تجھے صدقہ دینے والوں کا واسطہ، اے آگ تجھے روزے داروں کا واسطہ تو یہاں سے چلی جا، تجھے نیک متقین کا واسطہ، انبیاء کرام، صلحاء، خلفاء، اولیاء سب کا واسطہ، اے آگ تو یہاں سے چلی جا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ آگ وہاں سے نہیں جائے گی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیالہ لا کر کے دیں گے، ایک پیالہ ہوگا، پیالہ جس میں پانی وغیرہ رکھتے ہیں، کپ ٹائپ، ایک پیالہ سرکار کو حضرت جبریل لا کر کے دیں گے، اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ میں اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالوں گا اور وہ پانی میں آگ پر چھڑک دوں گا تو وہ آگ ختم ہو جائے گی، آگ وہاں سے دفع ہو جائے گی، اور تم میری تعریفیں کر رہے ہوگے، مجھ پر درود و سلام بھیج رہے ہوگے، خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوگے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ پھر میں جبریل سے پوچھوں گا کہ جبریل یہ جو تم ابھی میرے پاس پیالہ لائے تھے اس میں کیا تھا؟ جہنم کی آگ کو اس پانی نے بجھا دیا، یہ کون سا پانی تھا؟ اے جبریل کیا اس میں جنت کی کسی نہر کا پانی موجود تھا؟ کیونکہ جنت میں بڑی بڑی 4 نہریں ہیں نا۔ تو حضور پوچھیں گے جبریل کیا اس پیالے میں جنت کی کسی نہر کا پانی موجود تھا، یا اس میں آب زمزم تھا، یا حوض کوثر کا جام تھا؟ تو حضرت جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں نہ ہی تو جنت کا کوئی پانی، نہ آب زمزم تھا، نہ اس میں جام حوض کوثر تھا، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ دنیا میں اللہ کے خوف سے جہنم کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے جو لوگ دنیا میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، یہ ان لوگوں کے آنسو اس پیالے میں موجود تھے، اور آج ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دفع فرما دیا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جس طرح سے بھینس کے تھنوں میں سے دودھ دہنے کے بعد وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی خدا کے خوف میں رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے خدا کے خوف سے رونے کا اعزاز۔ مسلمانوں اللہ کا خوف دل میں رکھو، عذاب قبر کو یاد کر کے رویا کرو، جہنم کی گہرائیوں،
جہنم کی تاریکیوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن تمہارے ہاتھ، تمہارے اعضاء، تمہاری آنکھیں، کان، تمہارے قدم تمہارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، تمہارے خلاف بول رہے ہوں گے۔ یہ ہاتھ جن سے تم نے گناہ کیے ہوں گے، یہ ہاتھ ہی تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ آج تو زندگی میں سب کچھ تمہارے تابع ہے، جیسا تم چاہو کر سکتے ہو، لیکن یہ تمہارے خلاف وہاں پر گواہی دیں گے تو پھر تم میں بڑی شرمندگی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ اس شخص نے تو صدقہ دیا تھا، اس کے پیر کہہ رہے ہوں گے یا اللہ یہ شخص اپنے ان قدموں سے میرے ذریعے سے مسجد جایا کرتا تھا۔ کسی کی آنکھ کہے گی کہ یا اللہ یہ شخص ان آنکھوں سے قرآن پڑھتا تھا، یا اللہ یہ شخص اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، اللہ کی یاد کیا کرتا تھا، اللہ کے لیے عبادتیں کرتا تھا، رب کی تسبیح بیان کرتا تھا، یہ کان قرآن سنتے تھے، نعت رسول سنتے تھے۔ تو ایسا شخص بڑا خوش ہوگا، اسے ظاہر سی بات ہے خوشی محسوس ہوگی نا کہ جب اس کے حق میں گواہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے قدم کہہ رہے ہوں گے یا اللہ یہ ان قدموں سے فلم دیکھنے جاتا تھا، غلط کام پر جاتا تھا، کسی کو لوٹنے چوریاں کرنے جاتا تھا، شراب کے اڈوں پر جاتا تھا۔ ہاتھ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ یہ ظلم کرتا تھا۔ تو اس وقت حشر کے میدان میں میرے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، کیا ہوگا؟ اپنی آخرت کی پرواہ کرو، رب سے۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں ایک قطرے کے بارے میں بتاؤں کہ جو قطرہ تمہیں جہنم سے آزادی دلا دے گا؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ کون سا قطرہ ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خوف سے اگر کوئی شخص زیادہ بھی نہیں رویا، صرف اتنا ہی اس نے اپنے آنسوؤں کو بہایا کہ اس کے پلک کا بال ہی بھیگا تھا، مکھی برابر بھی اگر کسی کا آنسو نکلا اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ آنسو گواہی دے گا اور رب قدیر اس آنسو کی، ایک آنسو کی برکت سے اس شخص پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال بہت کم ہوں گے اور گناہ اس کے زیادہ ہوں گے۔ تو جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو رب قدیر فرشتوں کو اعلان فرما دے گا کہ اس کو جہنم میں بھیج۔ تو اس وقت جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے فرشتے آئیں گے تو اس کی آنکھوں میں سے آوازیں آئیں گی، اس شخص کی آنکھوں میں سے آوازیں آئیں گی، اور وہ آوازیں اس کے آنسوؤں کی ہوں گی، اور وہ کہیں گے یا اللہ تو ایسے شخص کو جہنم میں کیوں بھیجتا ہے جو تیرے خوف سے روتا تھا؟ ہم نے تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنی ہے۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے نبی کی حدیث سنی ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ یا اللہ تو مجھے جہنم میں کیوں بھیجتا ہے؟ کیا تیرے نبی کا وعدہ حق نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ جہاں اس کے محبوب کی بات آ جائے تو پھر تو اب خدا کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، تو رب کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں ٹھہرو، اس شخص کو جہنم میں نہ لے جاؤ، بلکہ اس کے آنسوؤں کی برکت سے اور میرے محبوب نے فرما دیا اب اس کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کر دو۔ تو حضرت جبریل، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل پورے میدان محشر میں اعلان کر رہے ہوں گے، حشر کے دن سب سے اعلان کریں گے اے لوگوں دیکھو یہ وہ شخص ہے جو خدا کی یاد میں رونے کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے۔